والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم۔ سفینہ علم کے روح رواں اور پیکر عدل و انصاف منصفین کرام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اپنی کائنات بنا لے وہ راہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ آج سے 1400 سال قبل میں خود کو ماضی کی جرقوں میں لے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاند ہے لیکن بے نور سا، ستارے ہیں لیکن بجھے سے، آفتاب ہے لیکن ڈوبا سا، انسان ہے لیکن اولئک کالانعام بل ہم ازل کی مصداق۔ تو اچانک وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا جس کی زندگی ایک انسان کامل کی تصویر پیش کرتی ہے۔ عالی زندگی میں مثالی شور اور مثالی باپ، میدان دعوت و تبلیغ میں مثالی مبلغ و مصلح اور معلم، امور سلطنت میں مثالی حکمران اور بے مثال مدبر و منتظم، معاشرتی زندگی میں تعلقات کی نزاکتوں کا پاس رکھنے والے مثالی شہری۔ چنانچہ سربراہ خاندان سے لے کر سربراہ مملکت تک میرے آقا کی اسوہ ایک کامل نمونہ اور آئیڈل ہے۔ جناب والا میرے پیغمبر کی اسوہ پر شعراء نے اشعار اور ادیبوں نے فن پارے تخلیق کر ڈالے، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا اس لیے کہ میرے مرشد کریم بچوں پر اتنے شفیق کہ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم کے الفاظ کے ذریعے بچوں کے حقوق کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں نقش کر دیے۔ جو رحیم میں سا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کا درس دیتے ہوئے پرندوں اور چوپاؤں کے حقوق کو واضح کیا۔ جو غمخوار ایسا کہ اموالہم کا اموالنا و دماؤہم کا دمائنا کے قول نایاب سے اقلیتوں کے مال و جان کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی زید بن حارثہ کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کر کے غلاموں کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو واعظ ایسا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات کے حکم سے صنف نازک کو روحانی اور جسمانی حیات بخشی، اور ان اللہ رفیق یحب الرفق کی عطر سے کائنات کو معطر کرتے ہوئے من آذ الناس آذ اللہ کی وعید سنا کر آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ کا سیل روا کرتے ہوئے من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا فرما کر رہتی دنیا کو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ عفو درگزر کا ایسے بحر بے کنار کہ طائف کی وادی میں لہو لہان ہونے کے باوجود اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون جیسے موتی بکھیرتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر چچا کے قاتل اور جان کے اصلی دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم کی نوید مسرت سنا کر حرمت انسانیت کو وہ بلند مقام عطا کیا کہ وسعت افلاک بھی سمٹ کر اس کے قدموں پر رہ گئی۔ ذرا ادھر بھی دیکھیے، گمشدہ بچے کی تلاش کرنے والی بنوتے کی غم سے نڈھال عورت کے سر پر ردائے پیغمبر ڈال کر یہ پیغام دیا اور دنیا کے لوگوں بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو یا دشمن کی۔ اس پیغمبر کے اسوہ کا کیا کہنا جس نے انسان کو درکنار اس کے ضرورت بننے والے مال کو بھی رائگاں جانے نہیں دیا، اور لو ان فاطمہ بنت محمد سرق لقطعت یدہا کا قانون مرتب کر کے رعایا کے حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دیا۔ بات کہاں تک کی جائے جس نے روح قبض ہونے کے بعد بھی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگ میں جلانے اور پانی میں بہانے کے بجائے احترام سے دفنانے کا حکم دیا۔ جو امت کی فکر میں ایسے جاگا کہ لعلک باقی النفس کی تسلی آمیز تھپی اسے سنایا گیا۔ الغرض جو اپنی امانت، دیانت، سخاوت، شجاعت، مہارت، گفتار، رفتار، کردار، افعال، اقوال، انداز، اعمال میں خدائی معیار پر ایسے اترا کہ رب
اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر کہتا چلو نا اسوہ رسول میں ایک عجیب تاثیر دے گی، بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ جناب والا، گھر میں جھاڑو لگانا ہو یا بکریوں کا دودھ دونا، گھر کے مہمان کو سیر کر کے خود فاقے میں سو جانا ہو، یا دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ دینا، اسوہ رسول ہی تو ہے۔ باری بوجھ والوں کا بار اٹھانا ہو یا آڑے وقت کی آڑ بننا، اسوہ رسول ہی تو ہے۔ ارے وہ کون سا شعبہ حیات زندگی ہے جس کے لیے میرے آقا کی اسوہ سے رہنمائی میسر نہ آتی ہو؟ اگر آپ معلم ہیں تو صفا کے معلم قدس کو دیکھیے، اگر آپ متعلم ہیں تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمائیے، اگر آپ دولت مند ہیں تو مکے کے تاجر بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کریں، اگر آپ غریب ہیں تو شیب ابی طالب میں مسحور ادا کرنے کے طریقوں بھی دیکھیے۔ اگر یہ بات کہاں تک کی جائے کہ میرے ایک انسان کے بچپن سے لے کر اس کے قبر تک کے لیے میرے آقا کی اسوہ ایک کامل نمونہ اور آئیڈل ہے، تو پھر آخر میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے فلسطین، غزہ، برما، حماس اور آزاد شدہ کشمیر کفر کے شکنجوں میں چلا جائے، ہم کو ان تمام سازشوں کے خلاف تمام اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا اور دنیائی کفر کو یہ پیغام دینا ہوگا، ہم نے اپنے معیار کو زمانے سے جدا رکھا ہے، ہم نے محبوب بھی تو محبوب خدا رکھا ہے، محبوب بھی تو محبوب خدا رکھا ہے۔